بلوچستان کے ضلع یوب سمبازا میں سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن ISPR کے مطابق مزید 3 بھارتی سپانسرڈ خوارج مارے گئے۔ ہلاک خوارج سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا۔ 4 روز سے جاری آپریشن میں ہلاک خوارجوں کی تعداد 50 ہو گئی۔ اس سے قبل دراندازی کی کوشش ناکام بنانے کے دوران 47 خوارج مارے گئے تھے۔ سیکیورٹی فورسز ملکی سرحدوں کے تحفظ اور امن کو تباہ کرنے کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پرعزم ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے BLA اور اس کے ذیلی گروپ مجید بریگیڈ کو غیر ملکی دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ مجید بریگیڈ کا نام عالمی دہشت گرد کی فہرست میں بھی شامل کر لیا گیا۔ اعلامیہ جاری 2019 میں BLA کو خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد قرار دیا گیا تھا۔ BLA نے 2024 میں کراچی ایئرپورٹ اور گوادر میں خودکش حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ 2025 میں بھی جعفر ایکسپریس ہائی جیکنگ کی ذمہ داری قبول کی تھی۔ وزراء بلوچستان کا امریکہ کا BLA مجید بریگیڈ کو دہشت گرد قرار دینے کا خیر مقدم۔ وزراء سرفراز بگٹی کا کہنا ہے پاکستانی موقف امریکہ تک پہنچانے کا کریڈٹ وفاقی حکومت اور فیلڈ مارشل کو جاتا ہے۔ BLA اور مجید بریگیڈ نے معصوموں کا خون بہایا۔ کوئی بھی مقصد شہریوں کے قتل کو جائز نہیں بنا سکتا۔ دہشت گردی ایک جرم، کوئی بھی وضاحت شہریوں کا قتل جائز نہیں بنا سکتی۔ دنیا کو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے متحد ہونا ہوگا۔ بھارت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑ دے۔ عالمی ثالثی عدالت نے قرار دیا کہ فیصلہ حتمی اور فریقین پر لازم ہے۔ فیصلہ بھارت کو زیادہ پانی ذخیرہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پاکستان کی جانب سے ثالثی عدالت کے فیصلے کا خیر مقدم۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فیصلہ بھارت کے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے اعلان کے پس منظر میں اہمیت رکھتا ہے۔ امید ہے بھارت ثالثی عدالت کے فیصلے کو اس کی روح کے مطابق نافذ کرے گا۔ پاکستان پہ بھارت نے ایک رات کے اندھیروں میں ایک ایسا حملہ شروع کیا، ایک ایسا جنگ چھیڑا جو آپ سب نے نہ صرف خود دیکھا، خود مقابلہ کیا۔ یہ فخر کی بات ہے کہ پاکستان نے یہ جنگ شروع نہیں کیا تھا لیکن مکمل آپ نے کیا تھا۔ سنتاس معاہدے کی معطلی دریائے سندھ پر تاریخ کا سب سے بڑا حملہ ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل نہیں کر سکتا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب، کہا مودی کا دریائے سندھ پر حملہ ہماری تاریخ اور ثقافت پر حملہ ہے۔ کامیاب سفارتکاری کے ذریعے بھارت کے جھوٹ کو دنیا میں بے نقاب کیا۔ افواج پاکستان نے دشمن کو جس طرح سے جواب دیا وہ تاریخی ہے۔ بھارت کو ہر محاذ پر شکست ملی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کا مثبت رجحان۔ کاروبار کے آغاز پر پاکستان اسٹاک مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ دوران ٹریڈنگ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز اسٹاک مارکیٹ کھلتے ہی 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس 1,47,976 پوائنٹس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ 9 مئی کیسز کے خلاف بانی تحریک انصاف کی ضمانت اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے ضمانت درخواستیں خارج کرنے کے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر سوالات اٹھاتے ہوئے بانی PTI کی 8 اپیلوں پر پنجاب حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ دوران سماعت چیف جسٹس پاکستان نے کہا کیا ضمانت کیس حتمی آبزرویشنز دی جا سکتی ہیں؟ دونوں سائڈ کے وکلاء قانونی سوالات پر معاونت کریں۔ سپریم کورٹ کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں دے گی جس سے کسی کا کیس متاثر ہو۔ سماعت 19 اگست تک ملتوی۔ ازداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے 2 مقدمات میں بڑی پیش رفت۔
عدالت نے یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید اور اعجاز چودھری کی جائیدادیں ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے سزا یافتہ مجرموں کے جیل وارنٹ جاری کر دیے۔ عدالت نے ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، میاں محمود الرشید اور عمر سرفراز چیمہ کو 10 سال قید، 6 لاکھ روپے جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا 9 مئی واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی قیادت کو پھر 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ آج انصاف کا قتل ہوا، سزاؤں کی مذمت کرتے ہیں۔ شروع سے ہی 9 مئی کی مذمت کی ہے، واقعہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اسد قیصر نے کہا پی ٹی آئی رہنماؤں کو سنائی جانے والی سزاؤں کو چیلنج کریں گے۔ جس طرح سزائیں سنائی جا رہی ہیں، عوام کا عدالتوں پر یقین نہیں رہا۔ مونسون بارشوں کے ساتھ میں اس پھیلنے باغوں کے شہر میں دستک دے دی۔ لاہور کے مختلف علاقوں لکشمی چوک، گلبرگ، دھرمپورہ، پیراگون سٹی، برکی روڈ، ڈی ایچ اے اور کینٹ میں صبح سویرے بوندا باندی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے نے مونسون بارشوں کے باعث دریائے ستلج، راوی، چناب، جہلم اور ملحقہ ندی نالوں میں سیلاب کی ایڈوائزری جاری کر دی۔ پنجاب کے بڑے دریاؤں میں پانی کے اضافے کا خدشہ۔ ہر نوجوان ملت کے مقدر کا ستارہ ہے، ہمیں ان پر فخر ہے۔ نوجوانوں کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے سب وسائل نچھاور کر دیں گے۔ وزیر پنجاب مریم نواز کا نوجوانوں کے عالمی دن پر پیغام، کہا نوجوان پنجاب اور پاکستان کا روشن مستقبل اور قابل قدر سرمایہ ہیں۔ پنجاب کا منفرد ہونہار اسکالرشپ پروگرام نوجوان طلبہ کے خواب پورے کر رہا ہے۔ کھیلتا پنجاب سے ہر ڈویژن کے نوجوانوں کو صحت، مثبت سرگرمیوں میں چمکنے کا پلیٹ فارم دے رہا ہے۔ امریکہ کی چین کے ساتھ ٹیرف معاہدے میں 3 ماہ کی توسیع، ڈونلڈ ٹرمپ نے صدارتی حکم پر دستخط کر دیے۔ چین امریکہ ٹیرف معاہدے کی مدت آج ختم ہو رہی تھی۔ امریکی صدر نے چین کی درآمدات پر 145% ٹیرف عائد کیا تھا۔ جواب میں چین نے امریکی درآمدات پر 125% ٹیرف لاگو کیا تھا۔ مئی معاہدے کے مطابق امریکہ نے ٹیرف میں 30% اور چین نے 10% کمی کی تھی۔ موجودہ ٹیرف ریٹ 3 ماہ تک نافذ رہے گا۔